تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور افتراق و انتشار نہ پھیلاؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور مہربانی سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور جھگڑا نہ کرو، افتراق و انتشار نہ پھیلاؤ، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، کیونکہ ایسی صورت میں فَتَفْشَلُوا، تم بزدل بن جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری قوت اور طاقت ختم ہو جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرتے رہا کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اتحاد کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اتحاد میں قوت ہے اور افتراق میں موت ہے۔ فرقہ پرستی میں اگر آپ مبتلا ہوئے اور لوگوں کو آپ نے اسلام سے باہر کیا، فرقہ پرستی کی بنیاد پہ سنت سے باہر کیا، تو یہ افتراق کی علامت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس افتراق کو پسند نہیں فرماتا ہے۔